ایک حدیث مبارکہ ہے رمضان شریف کے حوالے سے کہ رمضان میں 4 لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے۔ ان 4 جو اقسام ہیں، اللہ چاروں میں سے ہم پر کوئی بھی اپلائی نہ ہوتی۔ جب صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کہ وہ کون سے 4 لوگ ہیں جن کی بخشش جو ہے وہ رمضان میں بھی نہیں ہوتی۔ رمضان المبارک جب جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جب رحمتوں اور برکتوں کی بارش ہو رہی ہوتی، اللہ تعالیٰ کہتا ہے مانگو مجھ سے، میں تمہاری دعا قبول کرتا ہوں۔ جب طاق راتیں جو ہے، ابھی یہ عشرہ ہے جس میں طاق راتیں ہیں کہ وہ کتنے ہزار راتوں کے برابر ایک رات ہے شب قدر، جس کو ہم اگر قدر ہی ڈال لیں تو ویلیو والی ایک رات ہے، قدر والی رات ہے۔ تو ایک رات ایک ایسی جو ہماری کئی زندگیاں جو ہیں، وہ ہم کئی جنم لے لیں، کئی زندگیاں آ جائیں تو وہ ایک رات ہی کافی۔ اس رات کے حوالے سے بات کریں گے، کیسے ملتی ہے، کب ملتی ہے، مل جائے تو کیا ہوتا ہے۔ خاتم الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھ لیا صحابہ نے کہ کون ہیں یہ 4 لوگ، کون ہیں؟ تو میرے نبی نے فرمایا کہ ایک وہ شخص جو نشہ کرتا ہو، اس کی مغفرت ممکن نہیں ہے۔ دوسرا وہ شخص جو والدین کی نافرمانی کرتا ہو، کیونکہ والدین کی نافرمانی گناہ کبیرہ، اس کی بھی معافی نہیں ہے۔ تو رمضان میں یہ 4 لوگ جو ہیں وہ ان کے بارے میں اچھی خبر نہیں ہے۔ ایک جو نشہ کرتا ہو، دوسرا جو والدین کی نافرمانی کرتا ہو، تیسرا وہ شخص جو قطع رحمی کرنے والا یا ناتا توڑنے والا ہو۔ یہ جو دوستیاں ہم خراب کرتے ہیں، یہ جو رشتہ وہ کہتے ہیں جی آج سے تو مر گیا میرے لیے، میں تیرے لیے مر گیا، جو دشمنیاں رکھتا ہو، تعلق توڑ دے، اور خاص طور پر وہ تعلق جو اللہ تعالیٰ نے بنائے ہوئے ہیں۔ خون کے تعلق جو ہیں، بہن بھائی، والدین کا بتا دیا، تو بہن بھائی، کزن یا کوئی اور دوست، تو اگر وہ تعلق توڑ دے اور بغیر ریزن کے۔ اور چوتھا وہ شخص جو دل میں کینہ رکھتا ہو، استغفر اللہ، اور آپس میں قطع تعلق کرنے والا ہو، یعنی کہ وہ شخص جس کے دل میں دوسرے کے لیے کینہ، یعنی کہ نفرت، بغض۔ وہ بھی نجم صاحب سے آپ آج پوچھیں گے کہ یہ جو دل کا اتنا چھوٹا سا حصہ ہے، اس میں پتہ نہیں ہم کیا کیا چیزیں پال رہے ہوتے ہیں، اس میں کینہ بھی ہے، نفرت، حسد، بغض، مخالفت، انتقام، پتہ نہیں کیا کیا اس کی شکلیں ہوں۔ تو یہ جو 4 لوگ ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہم ان میں سے 4 میں کچھ بھی نہ ہو، ہم نہ ہوں، اور اللہ مہربانی فرمائے، اللہ ہماری بخشش کر دے۔ کیونکہ یہ 30 دن جو ہیں یہ ایک پریکٹس ہے، ایک چلا سا ہے جس میں ہمیں موقع دیا گیا کہ ہم اپنے آپ کو تبدیل کر لیں۔ لیکن جب چاند نظر آتا ہے پھر ہم مذاقاً کہتے ہیں کہ شیطان کو کھول دیا گیا، اور جب شیطان کھلتا ہے تو پھر ہم اسی دنیا میں واپس چلے جاتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہ 29-30 دن کا جو وظیفہ چلا کر لیا، بس اتنا ہی کافی تھا، اب اگلے سال رمضان میں ہوگا، اور ہم بڑے پکے ہوتے ہیں کہ اگلا رمضان ملے گا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ اگلا رمضان جو ہے وہ کسے کسے نصیب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت والی اچھی زندگی عطا فرمائے، صحت والی، عزت والی اور ہدایت والی۔ تو جو تبدیلی ہے وہ اپنے رویوں میں تبدیلی ہے، یا دماغ اور دل میں کچھ آئے گا یار میں وہاں واقعی تبدیل ہو گیا ہوں، یا میں پھر اسی کثافتوں میں، انہی لغزشوں میں، اسی گناہ والی دنیا میں واپس چلا جاتا ہوں۔ اور یہ گناہ صرف وہی گناہ نہیں ہے جس کو ہم گناہ کبیرہ کہتے ہیں کہ جی وہ مجھے آپ کے دماغ میں بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، وہ نام لینے کی ضرورت نہیں ہے اس وقت۔
وہ گناہ کبیرہ. اے نہیں یار میں وہ بھی نہیں کرتا، میں وہ بھی نہیں کرتا، وہ بھی نہیں، میں ٹھیک ہوں. لیکن یہاں تو 4 وہ لوگ ہیں جن سے جو چوتھی قسم ہے کہ دل میں کینہ رکھنا، بغض رکھنا. یہ تو وہ بھی پھر یہ بھی گناہ کبیرہ میں آ گیا کہ یہ 4 شاید مجھے تو ایسے ہی لگتا ہے یہ بھی گناہ کبیرہ والے ہیں کہ والدین کی نافرمانی کرنا، نشہ کرنا، قطع تعلقی اور کینہ رکھنا کسی کو، اور کینہ رکھتا ہے پھر آدمی نقصان پہنچاتا ہے. چلیے جی اسٹوڈیو 2 میں پہنچتے ہیں جہاں پہ نجم صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ان سے پوچھتے ہیں کہ یار تبدیلی یہ 29-30 دنوں کے بعد تبدیلی آتی ہے تو کیسے پتہ چلتا ہے تبدیلی آ گئی ہے؟ کچھ کہاں تبدیلی ہوتی؟ اور اگر کہیں ہم کوئی غلط کام کر رہے ہیں، چونکہ مینوفیکچرنگ فالٹ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے تو جسمانی طور پہ، ذہنی طور پہ، دماغی طور پہ ہمیں کوئی فالٹ تو دیا نہیں ہے. وہ جو کچھ ایسی کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے نعمت سے محروم کیا ہوا ہے لیکن ان کو کچھ اور دے دیا ہے. کسی کا ہاتھ نہیں ہے یا کسی آنکھ کا مسئلہ ہے کوئی اور، اللہ نے ان کو اور طاقت دے دی ہے، کچھ نہ کچھ اور ایکسٹرا دیا ہوا. میں اس معذوری کی یا ان چیزوں کی میں بات نہیں کر رہا. تو یہ جو مینوفیکچرنگ فالٹ ہے ہم اپنی جو مشینری ہے وجود کی اس میں خود ڈالتے ہیں. جیسے گاڑی میں جو وہ گیس یا پیٹرول کا جو ٹینک ہے اس میں ڈیزل ڈال دیں سر، حشر ہو جائے گا. کو میرے خیال آدھا کلومیٹر 2 4 5 10 کلومیٹر کے بعد گاڑی جو ہے نا وہ جواب دے جائے گی. وہ لیکسس ہو، مرسڈیز ہو، دنیا کی بہترین سے بہترین گاڑی ہو، اگر گیس ڈلتی ہے اس میں پیٹرول ڈلتا ہے اور اس میں آپ نے ڈیزل ڈال دیا تو گیا کام. تو کیا ہم اپنے وجود میں گیس یا اس کی ضرورت ہے پیٹرول کی یا کسی اور کی ضرورت ہے، ہم ڈیزل ڈال رہے ہیں اگر، تو ہمارے وجود کا کیا بنے گا؟ جو وجود مینز جو ضمیر ہے، کانشس ہے، اس کا کیا بنے گا، اس کا کیا ہوگا؟ چلیں سر نجم صاحب کے سامنے سوال نامہ رکھتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ آج کے جو موضوعات ہیں وہ ان کو کس نظر سے دیکھتے ہیں. السلام علیکم نجم شیراز صاحب. آواز کیوں نہیں آ رہی سر آپ کی کنٹرول روم سے، یا آپ دیکھیے گا پلیز. اور ناظرین یہ جو تبدیلی ہے یہ بہت بڑا پوائنٹ ہے. آپ کی کال جب بھی آئے گی، آپ کا میسج جب بھی آئے گا فوری ہم پڑھ دیں گے. جی نجم صاحب. جی السلام علیکم بدر بھائی، کیسے ہیں؟ میں سر بالکل حسب روایت حسب ذائقہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. بہت مزہ آیا. جی سر. آپ نے بڑا زبردست انٹروڈکشن دیا آج کے اس موضوع کا، اور بڑا اچھا آپ نے سبجیکٹ چوز کیا ہے. اور اٹس اباؤٹ ٹائم، بیکاز جب یہ آخری 10 راتیں شروع ہوتی ہیں تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تدبر کرنے کا حکم دیا ہے کہ افلا یتدبرون القرآن، یہ قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، یا ان کے دلوں پر تالا پڑ گیا ہے یا تالا پڑا ہوا ہے. تو تدبر کرنے کا مطلب ہی یہی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں ابھی، کیونکہ آپ نے جتنی باتیں بھی کی یہ سب قرآن کی بات ہے، جتنی بات بھی کی یہ سب قرآن کی ہدایت کی بات ہے. لیکن جب تک ہم اس کو ڈسکس نہیں کریں گے، ہم پالیسی بنانے سے پہلے ڈسکس کرتے ہیں کیبنٹس میں، پارلیمنٹس میں. دنیا کا کوئی بھی کام مدر بھائی بغیر ڈسکشن کے، بغیر انٹریکشن کے، بغیر سب سر جوڑے بیٹھے بات کرتے ہیں. یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ ہمیں کچھ انوینٹ نہیں کرنا، ہمیں کوئی پالیسی بنانی نہیں ہے. پالیسی بنی ہوئی ہے، ہم نے صرف سمجھنا ہے اس کو. ہمیں کچھ نیا راستہ کھود کے کوئی نئی روڈ نہیں بنانی ہے. انعمت علیہم کا راستہ لیڈ ہے، فاؤنڈیشن بنی ہوئی ہے، وہاں سے گزر کر گئے ہیں انعام والے، آج بھی گزرتے ہیں. ہمیں صرف اس راستے کا پتہ پوچھنا ہے اللہ سے. اور اس کے لیے اللہ نے فرمایا کہ افلا یتدبرون القرآن. یہ جہاں سے میں بتا رہا ہوں، جہاں سے میں بات کر رہا ہوں، جہاں سے میں ہم کلام ہوں، یہ وہاں کیوں غور و فکر نہیں کر رہے؟ تو جب ہم غور و فکر کرتے ہیں تو اس کا سلسلہ فکر سے شروع ہوتا ہے، اور آپ فکر بیدار کر رہے ہیں اس وقت. جب فکر ہوتی ہے تو پھر ذکر کی باری آتی ہے. یعنی ذکر کا مطلب ہے نصیحت، ریمائنڈر،
फस्कुरूनी अस्कुरकुम, तुम जिक्र मांगो, अस्कुरकुम, मैं जिक्र दूंगा। तुम मांगो तो सही। हम जब घर, गाड़ी, बच्चे, शादी, हस्बैंड वाइफ, प्रॉपर्टी, जब हम इससे आगे ही नहीं बढ़ते तो फिर हमें जिक्र कैसे देगा अल्लाह? वो तो वो बगैर मांगे भी देता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से मुबारक है कि जिन लोगों को कुरान की मशगूली की वजह से, यानी वो इतना बिजी हो गए कुरान को इम्प्लीमेंट करने में कि उन्हें दुआएं मांगने की फुर्सत नहीं मिली अपने लिए, मैं उनको उन लोगों से ज्यादा अता करता हूं जो दुआएं और जिक्र कर, यानी जो दुआएं और वो करते रहते हैं अपने लिए, अपने मफादात के लिए, अपनी फलाह के लिए। तो अल्लाह भी देखते हैं कि कौन प्रैक्टिकली मेरे रास्ते के अंदर इम्प्लीमेंटेशन कर रहा है, कौन अपने आप को झुका रहा है मेरे अहकामात पे प्रैक्टिकली। वाकई इया का नाबुदु जब वो कह रहा है तो ही मीन्स इट कि मैं आपका गुलाम हूं। और एक तरफ जो है ये जब भी आता है ये सिर्फ मांगता है, लेकिन ये नहीं पूछता कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, या मैं, आप चूंकि मेरे मालिक हैं तो मेरी कोई ड्यूटीज हैं, मेरी कोई जिम्मेदारियां हैं, या मैं सिर्फ मांगने के लिए आया हूँ। तो मांगने से तो अल्लाह ने मना नहीं किया, लेकिन आखिर हमारी कोई ड्यूटीज भी तो होगी। हम कलमा पढ़ने वाले हैं, हम लेगेसी वाले हैं, हम वो फ्लैग कैरी करने वाले हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन का। तो क्या हमारे ऊपर कोई जिम्मेदारियां भी तो होंगी? तो वो हम कब लेंगे? जब हम तदब्बुर करेंगे, जब हम अल्लाह की तरफ रुजू करेंगे, फोकस करेंगे। तो अगर किसी ने 20 दिन रमजान, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी का महीना है और ये सारी बातें जो फिक्र बदर साहब ने बेदार की है, ये अकाउंटेबिलिटी का हिस्सा है। इसको ये मत समझें कि ये कोई रमजान ट्रांसमिशन हो रही है, ये एक फिक्र बेदार की जा रही है, जो कि एक वेल विशर, एक सिंसेयर, एक जो ऑनेस्ट होता है आपके साथ, वो फिक्र बेदार करता है। अगर मैं अपनी फैमिली के साथ ऑनेस्ट हूं तो मैं बेटरमेंट की बात करूंगा घर में। तो इसी तरह आज जो बात हो रही है, इसको जब तक हम पॉजिटिवली नहीं लेंगे और हम इसको फोकस नहीं करेंगे, हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। सो कमिंग बैक टू द सब्जेक्ट, अगर 20 दिन हम अपनी अकाउंटेबिलिटी नहीं कर सके तो फिर ये आखिरी 10 दिन, क्योंकि इसके बाद तो फिर नॉर्मल दिन शुरू हो जाएंगे। ये जो इतना फजीलत वाला महीना, कुरान के नुज़ूल का महीना, हिदायत का महीना, राइट एंड रॉन्ग का महीना, फुरकान का महीना, बुरहान का महीना, सुल्तान का महीना, हिकमत का महीना, जिक्र का महीना, अल्लाह की बरकत का महीना, रहमत का महीना, हम उससे बेनिफिट नहीं उठा सकेंगे, वो गुजर जाएगा। सो इन 10 रातों में अगर फिक्र नहीं करेंगे तो कब करेंगे? इसलिए ये तदब्बुर की जो सिलसिला बदर साहब ने शुरू किया है, ये बहुत जरूरी है। ये घर घर के अंदर होना चाहिए। वी शुड डिस्कस कि क्या मिसिंग है हमारी जिंदगी में। और मेरी ये ख्वाहिश है, मैं कनाडा वन टीवी के बिहाफ पे आप सबको इनवाइट करता हूँ, मैं दावत देता हूँ हमारे सोशल मीडिया के दोस्तों को, भाइयों बहनों को, हमारे कनाडा वन टीवी के भाई बहनों को, कि प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस। हर साल जब 10 रातें आती हैं हम खूब जोरों शोर से इबादत करते हैं, लेकिन चांद रात और ईद के बाद हम डिस्कस भी नहीं करते कि क्या मिला था हमें उन 10 रातों में। आप मुझे बताएं, क्या हम डिस्कस करते हैं? या शायद मैंने ना सुना हो, हम करते हो। हम तो चांद रात के बाद ईद और ईद के बाद बैक टू लाइफ। तो वो जो 10 रातें थी, हमें क्या मिला, क्या मिलना चाहिए था, तो वो अगर आज डिस्कस कर लेंगे तो ये 10 रातें हमारी काम आ जाएंगी किसी। और सेकेंडली मैं आपको हिस्ट्री में लेकर चलूंगा कि जिनकी जिंदगी में ये रात आई थी, यानी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अकेले थे, लेकिन नेक्स्ट डे जब ये रात आ गई तो नेक्स्ट डे पूरा मक्का के अंदर भूचाल आ गया था। उसके बाद फिर मक्का वैसा नहीं रहा जैसा उस रात से पहले था। और फिर उसके बाद जो असहाबा कराम, एक से एक हीरा निकलकर सामने आया, जो रोल मॉडल्स प्रोड्यूस होना शुरू हुए। और फिर होते 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 मक्का, मदीना, अरेबिया, और फिर आप सबको पता है कि कहां से कहां बात चली गई उस एक रात की वजह से। और आज हम 2 बिलियन लोग जब ऑलरेडी मुसलमान हैं, जब हम उन 10 रातों के अंदर इबादत करते हैं, तो उस 10 रातों के बाद क्या होता है दुनिया में? क्या वो भूचाल आता है? क्या उसके बाद चीजें चेंज हो जाती हैं? मुल्कों के अंदर अदल इंसाफ और मेरिट और रोंगटे खड़े होना शुरू हो जाते हैं, अल्लाह से मोहब्बत बढ़ जाती है, हम हुकूक देना शुरू कर देते हैं। इसके ऊपर मैं चाहता हूं कि आज हम बात करें
اور جس کی زندگی بدلی ہے وہ پلیز لکھ کر بتائیں, ڈونٹ بی شائے, کہ کیا تبدیلی آئی ان کی زندگی میں, سو دیٹ جو ابھی تک ڈھونڈ رہا ہے اس کو مل جائے. اور یہی کینیڈا ون ٹی وی کی آج کوشش بھی ہے. جو میں نے انٹروڈکشن سنا تو مجھے بڑے دل کو لگا یہ, اس لیے میں نے بڑا ایموشن کے ساتھ یہ بات آپ سب کو ریکویسٹ کی ہے کہ پلیز سینڈ یور تھاٹس اینڈ یور فیلنگس, کہ کیا تبدیلی آنی چاہیے, واٹ تبدیلی شوڈ وی بی لوکنگ فار, اور اگر آپ کی زندگی میں آئی ہے تو آپ پہلے کیسے تھے اور اب کیسے ہیں. جی بدر بھائی. جی بالکل سر. مثلا کیا کوئی روشنی کا وہ کوئی نظر آئے گی ہمیں, چونکہ اندھیرا تو ہے نا اپنی شخصیت کے ارد گرد, تو کہیں دور سے کوئی روشنی نظر آ رہی ہوگی کہ ہم پہ پڑ رہی ہے. اکثر کبھی ہمارے دوست ہیں پاکستان میں, کبھی میں ان سے بات بھی کرتا ہوں, ٹیلی ویژن پہ بھی بات کرتا ہوں میں لا کے, تو وہ کبھی کبھار ہو کہتے ہیں کہ کمرے میں ایک نیلے رنگ کی روشنی ہو, اس کو آپ دیکھتے رہیں اور وہ ایک آپ کو ٹھنڈک ملے گی, آپ کے مسائل حل ہوں گے. تو کیا کوئی روشنی ہے سر وہ کہیں کمرے میں, کہیں دماغ کی کھڑکی میں پہنچ رہی ہوگی کہ نہیں یار میں کچھ تبدیل ہوا ہوں, شاید لوگوں سے نفرت کم ہو جائے, جیسے یہ آج حدیث مبارکہ میں نے پڑھی ہے کہ کینہ کم ہو جائے, اپنے والدین سے محبت بڑھ جائے, اور کوئی ایسا یہ جو نشہ ہے, وہ نشہ تو کئی قسم کا ہے, تو یہ جو نشوں سے ہم الگ ہو جائیں, اسموکنگ چھوڑ دیں, کوئی کچھ نہ کچھ تو ہوگا نا سر کہ میں کوئی اچھا کام کر رہا ہوں. واہ واہ واہ. تو آئیے تھوڑا سا نور پہ بات کر لیتے ہیں. میں بھی بچپن میں چھت پہ بیٹھا ہوں مدر بھائی, پوری رات دیکھتا رہا اور پھر آنکھ لگ گئی, اور کئی سال بچپن میں ایسا کیا تو آسمان پہ سے تو نہیں روشنی نظر آئی, لیکن جو روشنی کو عربی میں نور کہتے ہیں, لیکن جو نور جس نور کا تھوڑا بہت ایکسپیرئنس ہوا, اسی نور میں سے میں تھوڑا سا شیئر کر سکتا ہوں. سورہ تحریم پہلے آیت سے دیکھتے ہیں, پھر کچھ احادیث پڑھتے ہیں. سورہ تحریم 66 اس کی آیت نمبر 8. ابھی یہ نور زمین پر کیسے نظر آئے گا. یا ایھا الذین آمنوا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا, کہ اگر میں نے توبہ ہی نہیں کی, مطلب بھائی لاجک اور کامن سینس کیا کہتی ہے کہ اگر میں نے استغفار کر کے توبہ ہی نہیں کی تو کیا مجھے نور دکھا دیا جائے. اس کا مطلب ہے کہ میرا پہلے یہ ارادہ تو ہو کہ میں بدلنا چاہتا ہوں. تو سب سے پہلا میں سوال یہ کروں گا تمام ویورز سے اور تمام اپنے لسنر سے, بہت پیار سے, محبت سے, ادب سے, ایک کسوٹی نہیں ہے لیکن صرف ایک دل کھولنے کے لیے, کہ جب ہم عبادت کے لیے 10 راتوں میں بیٹھتے ہیں تو ہمارا ٹارگٹ کیا ہوتا ہے, ہم کیا چاہ رہے ہوتے ہیں. کیا ہم واقعی یہ سوچ کر بیٹھتے ہیں کہ بس دیٹس اٹ, اب زندگی جو ہے وہ بدلنی ہے, میں اللہ سے واقعی اب وہ والی توبہ اور وہ والی معافی مانگنے والا ہوں کہ اب میں پلٹ کے نہیں دیکھوں گا. وہ بچپن میں سنا تھا کہ پیچھے مڑ کے دیکھو گے تو پتھر کے ہو جاؤ گے. تو آج میں ایسی معافی مانگوں گا, پھر میں پیچھے مڑ کے نہیں دیکھوں گا, پھر میں آگے چلوں گا, پھر میں اللہ کو جانوں گا, میں اس کی اللہ سے بھیک مانگوں گا کہ اپنی ذات پہ سے تھوڑا سا پردہ ہٹائے, میں اس کے قریب ہونا چاہتا ہوں. کیا ہم اللہ سے محبت کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں ان 10 راتوں میں؟ میرا سوال ہے کہ میرا اس سے تعلق اور رشتہ قائم ہو جائے, وہ میری زندگی میں شامل ہو جائے, اس کی ہدایت, اس کی روشنی, اس کا نور, اس کا علم. اور دوسری چیز یہ کہ میں ایسی معافی مانگ لوں کہ پھر میں پلٹوں نہ. کیا ہمارا ٹارگٹ یہ ہوتا ہے؟ یہ سوال میں آپ کے پاس چھوڑ دیتا ہوں. اب اللہ تعالیٰ کچھ جواب دے رہے ہیں ہمیں کہ یہ جو نور تک کا سفر ہے یہ کیسے شروع ہوتا ہے. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا, ایسی توبہ کرو کہ وہ نصوحا ہو, سچی توبہ کرو. یعنی خالی توبہ نہیں کہا اللہ نے کہ توبوا الی اللہ, توبہ کر لو اللہ کی طرف, نہیں, توبۃ نصوحا, توبہ ایسی جو کہ سچی, نصوحا ہو. عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم, ہو سکتا ہے کہ تمہارا رب تم سے تمہاری برائیاں دور کر دے. یعنی ایسی سچی توبہ کرو کہ شاید تمہاری برائیاں دور کر دی جائیں. اس کا مطلب جب تک سچی توبہ نہیں ہے برائیاں دور نہیں ہو رہی. اس کے بعد کیا ہوگا؟ جب برائیاں دور ہونی شروع ہوں گی
وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے کہ جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں. اور جنت کا مطلب ہی باغات ہوتا ہے. یوم جس دن لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معه، جس دن اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جو ساتھ ایمان والے ہیں ان کو رسوا نہیں کریں گے. اور اللہ نے نہیں کیا تھا. یہ تاریخ گواہ ہے، قرآن گواہ ہے، احادیث گواہ ہے، ہسٹری گواہ ہے، علماء گواہ ہیں، ہسٹورینز گواہ ہیں، لکھنے والے راوی گواہ ہیں، تابع تابعین گواہ ہیں کہ اللہ نے رسوا نہیں کیا تھا. اس آیت کے مطابق کیا ہوا تھا؟ نورہم یسعی بین ایدیہم، نور ان کی زندگیوں میں بین ایدیہم و بی ایمانہم، ان کے دائیں بائیں دوڑتا تھا. یسعی، وہ چلتے تھے، وہ بیٹھتے تھے، وہ اٹھتے تھے، وہ بات کرتے تھے، وہ ہر سچویشن میں نور ان کے ساتھ ہوتا تھا. یقولون، اور وہ اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، اتمم لنا نورنا، ہمارے اس نور کو کمپلیٹ کر دے، وغفر لنا، اور ہماری مغفرت کر دے. تو یہ بات کب کی ہو رہی ہے؟ کیا مرنے کے بعد کی ہو رہی ہے؟ یہ اس زندگی کی ہو رہی ہے. مغفرت تو ہے ہی زندگی کے لیے، اس دنیا کے لیے، جہاں ایمان والے مغفرت مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں مغفرت دے دے، ہمارے اوپر اپنے نور کو کامل کر دے. انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر شے پہ قدرت رکھتا ہے. تو یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اسی زندگی میں، اسی دنیا میں اللہ تعالیٰ جنت کی جھلکی بھی کرائیں گے، ٹریلر بھی دیں گے، زندگی جنت بنا دیں گے. اور نور آپ کی ایفرٹس میں، یسعی سعی کا ورڈ ہے جو ہم صفا مروہ میں بھی کرتے ہیں. تو ہماری جو زندگی کی جو ایفرٹس ہیں، یسعی بین ایدیہم، وہ ہمارے نور جو ہے ہماری ایفرٹس کے اندر نظر آئے گا، ہماری ڈیلنگ کے اندر نظر آئے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے جس سے اور کلیئر ہو جائے گا کہ یہ نور کہاں ہے. کہ مومن کی فراست سے تقویٰ لو، مومن کی فراست سے تقویٰ لو، کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. تو پتہ چلا یہ نور جو ہے یہ دل کے اندر، یہ آنکھوں کے اندر، یہ ذات کے اندر نور آتا ہے. یہ کہاں سے آتا ہے؟ آئیے آپ کو ایک حدیث مبارکہ سے میں اور ایک سٹیپ آگے چلتے ہیں. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہوں نے درخواست کی کہ مجھے کوئی وصیت فرما دیجیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقوی کا اہتمام کرو. تمام امور کی جڑ تقوی ہے. تو میں نے عرض کیا کہ کچھ اور بھی ارشاد فرما دیجیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کرو، یہ دنیا میں تمہارے لیے نور بنے گی. تو نور کہاں سے ملے گا؟ روشنی کہاں سے ملے گی؟ تو قرآن کی تلاوت کے اندر نور ہے اور آخرت میں ذخیرہ. تو یہ قرآن نور کیسے بن جاتا ہے؟ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اتقوا فراست المؤمن، مومن کی فراست سے تقوی لو، فإنہ ینظر، کہ اس کی نظروں کے اندر بنور اللہ، وہ اللہ کے نور سے دنیا کو دیکھتا ہے. اور بہت اچھے طریقے سے آپ شو کو کنڈکٹ کرتے ہیں. نجم بھائی اور سلوا سسٹر جو ہے بہت زبردست طریقے سے پریزنٹ کرتے ہیں. میں اپنا ایکسپیرینس تھوڑا شیئر کرنا چاہتی تھی آپ لوگوں کا جو آج کا ٹاپک ہے اس کے بارے میں. جو قرآن میری زندگی میں آیا تو وہ مجھ میں کیسے چینج لے کر آیا. پہلے میں اپنے تھوڑا سا بتاؤں گی کہ لائف میری پہلے کیسے تھی تاکہ وہ تھوڑا سا اندازہ ہو جائے. I was a very normal girl. ہیں بچیاں، میں اپنی فیملی میں بڑی پسند کی جاتی تھی، سب پسند کرتے تھے، تعریف کرتے تھے. تو ون وڈ تھنک کہ ٹھیک ہے اچھی مسلمان ہوں تو قرآن کی کیا ضرورت ہے. قرآن میری لائف میں آیا تو مجھے ریئلائز ہوا کہ کتنی انسان کے اندر نفسیاتی بیماریاں ہوتی ہیں اور کتنی انسان کے اندر جو ہم اتنے عرصے سے اپنے اندر کچرا جمع کر رہے ہوتے ہیں، سوسائٹی سے جو پک کرتے رہتے ہیں ہم، تو وہ قرآن شفا کرتا ہے، قرآن ہیل کرتا ہے، قرآن نور بنتا ہے اور وہ ہمیں گائیڈ کرتا ہے ہماری زندگی میں. اور جب قرآن نے مجھے ٹچ کیا تو میری زندگی بہت آسان ہو گئی. I feel like a butterfly
ایسے لگتا ہے کہ جیسے ونگز، بہت لائٹ ویٹ فیل ہوتا ہے. میری زندگی میں میرے اندر کانفیڈنس آیا ہے، مجھے ڈیسیژن کرنا ایزی ہو گیا ہے، میرے رشتے بہت زیادہ اسموتھ ہو گئے ہیں. اور بس میں تھینک یو کرنا چاہتی ہوں نجم بھائی نے مجھے انٹروڈیوس کروایا ہے اس قرآن سے، اور اپنی ٹیچر کا، سر بابر کا. بہت زبردست طریقے سے قرآن انٹروڈیوس ہوا ہے. میں نے کبھی اس طرح سے قرآن نہیں سنا اپنی لائف میں. کہ یہ اس رب کا کلام ہے، اس کا آنے دل میں آنے کے بعد زندگی مطلب آسان ہو جانی چاہیے. پہلے تو ان 10 راتوں میں ایک چیز طے کر لیتے ہیں تاکہ اس کے بعد ہمارا سفر آسان ہو جائے کہ نور ہمیں آسماں پہ ڈھونڈنا ہے یا اس کے اسماء میں ڈھونڈنا ہے. پہلے یہ بات طے کر لیجئے. صحیح. تو سورہ نساء 4 اس کی آیت نمبر 174 آپ اپنے گھر میں قرآنوں میں دیکھ لیجئے. یہ میرا کوئی فلسفہ نہیں ہے، کیونکہ کبھی کبھی کچھ چیزیں اتنی پریکٹس ہو چکی ہوتی ہیں کہ آپ کو جب قرآن کی آیت آتی ہے تو پہلی دفعہ آپ کو یقین نہیں آتا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. اس لیے بار بار تدبر کا حکم دیا ہے تاکہ آپ کو یقین آ جائے. سو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے انسانوں، قد جاءکم، یقیناً آ گیا ہے تمہارے پاس، برہان، ایک پروف آ گیا ہے، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے. آپ کے گھر بھی پڑا ہوا ہے، میرے گھر بھی پڑا ہوا ہے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ، اور ہم نے نازل کیا تم سب کی طرف، نورا مبینہ، ایک واضح نور ہم نے نازل کر دیا. تو ہم سب جانتے ہیں کہ نازل کیا ہوا. بدر بھائی، اس رات میں اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے کیا چیز نازل کر کے دی. تو وہ قرآن حکیم، القرآن، کلام اللہ، کلام پاک، the speech of Allah, the word of Allah، الکتاب، اس کائنات کا سب سے بڑا تحفہ، اس کائنات کا سب سے بڑا معجزہ کہ جب اللہ نے انسانیت سے بات کی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. یہ ہے وہ معجزہ اس رات کا، یہ ہے معجزہ رمضان کا، یہ ہے معجزہ. تاکہ سب سے بڑا معجزہ کس کو کہہ رہا ہوں میں، کہ جب اللہ ہم کلام ہو جاتے ہیں، کیونکہ بات ہی ختم ہو گئی. جب مالک، کریٹر، بنانے والا جب اپنی مخلوق سے کمیونیکیشن میں آ جائے، پھر اس کے بعد مخلوق کو ادھر ادھر کہیں جانے کی ضرورت ہے. جسے ڈھونڈتا ہے یہاں وہاں، دل میں تیرے موجود ہے. جسے مل گیا ایک بار وہ، اسی دل میں اثر سجود ہے. یہ تبدیلی صرف اس کی ہی زندگی میں آتی ہے جب اس کے سجدے میں آتی ہے، جب اس کو اللہ مل جاتا ہے. اور اللہ کہاں سے ملتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہو تو اس سے بڑھ کے کوئی ذریعہ ہے ہی نہیں اس کائنات میں جو اس کے اندر سے نکلا ہے، یعنی القرآن. سو قرآن کو ہی اللہ نے کہہ دیا کہ ہم نے واضح نور نازل کر دیا. اور اب دیکھیے سورہ تحریم، سورہ تغابن 64 اس کی 8 نمبر آیت، ایک آیت اور لے لیجئے. فَآمِنُوا بِاللَّهِ، ایمان لے آؤ اللہ پر، وَرَسُولِهِ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا، اور اس نور پر جو ہم نے نازل کیا ہے. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ تو خوب جانتے ہیں، خبر رکھتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو. تو ایک حدیث مبارکہ میں اور سنا دوں تاکہ اچھی طرح پکا دلوں پہ نقش ہو جائے کہ نور کہاں ڈھونڈنا ہے. عن ابی ذر رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علیک بتلاوت القرآن و ذکر اللہ، کہ قرآن کریم کی تلاوت کیا کرو، و ذکر اللہ، اور جو قرآن کے اندر اللہ کا ذکر ہے، ریمائنڈر ہے، نصیحت ہے، وہ لیا کرو. اس عمل سے آسمانوں میں تمہارا ذکر ہوگا، آسمانوں میں تمہارا ذکر ہوگا، اور زمین میں وَنُورٌ لَكَ فِي الْأَرْضِ، اور اس زمین میں یہ تمہارے لیے نور بن جائے گا. قرآن کی تلاوت کرو، اس سے ذکر نصیحت لو، یہ آسمانوں میں تمہارا ذکر کرے گا اور زمین پہ تمہارے لیے نور بن جائے گا، ہماری آنکھیں بن جائے گا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور ہم نے قرآن کو آسان کر دیا جس کو بھی ذکر چاہیے. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کوئی ہے حاصل کرنے والا؟ تو عزیز دوستوں، بھائیوں بہنوں، اور میرے عزیز محترم بدر بھائی، الکتاب، اللہ کی کتاب، اس کے صفاتی نام ہیں بہت سارے، کیونکہ یہ کتاب بہت سارے روپ میں ہمیں ہدایت کرتی ہے. اس کا ایک صفاتی نام فرقان ہے.
یعنی صحیح غلط کی تمیز. وہی ذات ہے جس نے اپنے بندے پر فرقان نازل کیا, تو اسی کتاب کو فرقان کہہ رہے ہیں. پھر آپ کو میں نے 2 آیات سنائی کہ ہم نے نور نازل کیا, اسی کتاب کو نور کہہ رہے ہیں. پھر ہم کہہ رہے ہیں ہم نے حق نازل کیا, اسی کتاب کو حق کہہ رہے ہیں. پھر کہہ رہے ہیں ہم نے ذکر نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو اس کتاب کے بے شمار ایٹریبیوٹس ہیں, صفات ہیں کہ یہ کبھی برہان بن جاتی ہے, پروف, کبھی سلطان بن جاتی ہے. جب آپ ہنستے ہیں تو یہ اتھارٹی دیتی ہے آپ کو کہ یو آر ڈوئنگ دا رائٹ تھنگ, ٹیک یور اسٹینڈ. چاہے دنیا آپ کے خلاف ہو جائے, آپ کو سلطان, جیسے کورٹ سے سلطان آتا ہے ایسے اللہ کا بھی سلطان آیت کی صورت میں آتا ہے. قرآن کو سلطان کہا, قرآن کو برہان کہا, قرآن کو فرقان کہا, اور کتاب کو قرآن کہا. قرآن بھی صفاتی نام ہے, یعنی جب اس کو پڑھ کے سنایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, تو جب یہ قرآن سے فرقان بنتی ہے, فرقان سے حق یہاں پر آتا ہے, حق ذکر بن کے آپ کی زندگی میں میموری میں گھومنا شروع کر دیتا ہے, ریمائنڈر بن کے, تو یہ آنکھوں میں پھر آپ کو نور کی صورت میں سامنے دکھاتا ہے کہ نہیں, والدین کے ساتھ میں بدتمیزی کرتا آیا ہوں, آج مجھے ان کے پاؤں پکڑ کے معافی مانگنی چاہیے, کیونکہ مجھے فرقان مل گیا, مجھے حق مل گیا, مجھے ذکر مل گیا, اور آج مجھے سامنے نور سے میں نے دیکھا تو پتہ لگا کہ ان کے بہت احسانات ہیں میرے پہ. اپنی خواہشات سے دیکھ رہا تھا تو میں کہہ رہا تھا میں انیان کے گھر پیدا ہوتا, میں کن غریبوں کے گھر پیدا ہو گیا. لیکن جب میں نے اللہ کے نور سے دیکھا تو ان کی جاگی ہوئی راتیں یاد آ گئی, ماں کی, اس کا 9 مہینے 8 مہینے اپنے ووم میں رکھنا یاد آ گیا, دودھ پلانا یاد آ گیا, بیماری میں راتوں کو جاگ جاگ کے میری ٹیک کیئر کرنا یاد آ گیا, والد کا سائیکل چلا چلا کے, پتہ نہیں ہمارے والدین نے کس حالت میں پیدل چل کے انڈیا سے پاکستان آ گئے, اور محنت کر کے بچوں کو باہر $20,000 دے کے ڈگری کروانے کے لیے بھیجا, کینیڈا, امریکہ. مطلب ہر طرح کے والدین ہیں, پیسے والے ہیں, کم پیسے والے, لیکن انہوں نے اپنے بچوں کو آگے ہی پش کیا اپنے سے. تو جس دن یہ نور آتا ہے, جس دن مجھے ایک جھلکی ملی تھی نور کی, تو میں نے اس دن اپنے ماں باپ کے پاؤں پکڑے تھے. میری والدہ بھی سن رہی ہیں, اس دن میں نے اپنے والدین کے پاؤں پکڑ کے معافی مانگی تھی کہ میں اف بھی کرتا تھا, میں شاؤٹ بھی کر جاتا تھا. تو پھر اس کے بعد میں نے اپنی ریلیشن شپ امپروو کی. تو جس دن نور ملتا ہے اس دن آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے, اس دن آپ جسٹیفائی نہیں کرتے. جس دن اللہ کا فرقان, یعنی فرقان, حق, ذکر, نور, یہ ایک ہی کتاب کے مختلف روپ ہیں, تو جس دن یہ نور آپ کو ملتا ہے اس دن آپ کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں قرآن سن کے, اس دن آپ قرآن کو سنی انسنی نہیں کرتے. جس دن آپ کو نور ملتا ہے اس دن آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اللہ کی بات سن کے, اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کے, اس کے اصحابہ کی بات سن کے. جس دن نور ملتا ہے اس دن آپ یہ نہیں دیکھتے کون کہہ رہا ہے, آپ یہ دیکھتے ہیں کیا کہہ رہا ہے. جس دن نور ملتا ہے اس دن ہم لوگوں کی کوتاہیوں اور غلطیوں کو درگزر کرتے ہیں, ان کی اچھائیوں کو فوکس کرتے ہیں, ہم ایجوکیٹ کرتے ہیں, ہم طنز نہیں کرتے, ہم ہمت بڑھاتے ہیں, ہم ڈسکریج نہیں کرتے, ہم سلامتی دیتے ہیں, ہم انسلٹ نہیں کرتے, ہمارے ہاتھوں سے فائدہ ہوتا ہے. I can go on and on. جب اللہ کا نور کسی کی زندگی میں آتا ہے تو پھر اس کی زندگی وہ نہیں رہتی جو پہلے تھی. کہ ہر سال رمضان آتا ہے اور چلا جاتا ہے, رحمت, مغفرت اور نجات آتی ہے, چلی جاتی ہے, یہ ہمیں ملتی کیوں نہیں ہے؟ کیوں ہمیں نجات نہیں ملی کرپشن سے, ذخیرہ اندوزی سے, لوٹ مار سے, دوسروں کا مذاق اڑانے سے, ٹریفک میں دوسروں کو رستہ نہ دینے سے؟ اللہ اکبر. جی میرا خیال ہے بدر بھائی اس سوال کے اندر جواب ہے کہ ہمیں ریویو کرنا پڑے گا, ہمیں ریویو کرنا پڑے گا اپنی ریلیشن شپ کو اس دین کے ساتھ. ہمیں ریویو کرنا پڑے گا کہ ہم کیا چیز مس کر رہے ہیں, مسنگ لنک کیا ہے, کیوں ہمیں ہماری عبادات سے وہ چیز نہیں مل رہی جو لوگوں نے زندگی میں پریکٹس کرنا شروع کر دیا ہے. انگلینڈ میں, کینیڈا میں, امریکہ میں اپنی لین میں گاڑی چلا رہے ہیں, خام خواہ ہانک نہیں کر رہے, جو لکھا ہوا ہے ڈبے پہ وہی اندر سے نکل رہا ہے, کاؤنٹر باڈیز ہیں, عدل و انصاف مل رہا ہے, ایک دوسرے کو سپیس دی جا رہی ہے. لا کے ساتھ آپ باہر نکل کے خام خواہ پروٹیسٹ ضرور کرتے ہیں, لیکن آپ جو ہے وہ اپنی منمانی نہیں کرتے, آپ لا کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے لیتے. ایک رول آف لا نظر آتا ہے. ہمیں کیوں نہیں مل رہا یہ؟ ابھی پتہ لگا 122ویں 128ویں نمبر پہ ہمارا عدل و انصاف ہے. مطلب میں کیا بتاؤں آپ کو, آپ خود سب
پین رکھتے ہیں اپنے ملک کے لیے, اپنے دین کے لیے, آپ محبت کرتے ہیں, ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جان نثار ہوئے ہیں, اور ہم جھگڑا لے لیتے ہیں, دنیا کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں. لیکن جب بات آتی ہے ہماری زندگی سے اس کا اظہار ہو, ہماری لائف سٹائل سے اس کا اظہار ہو, ہمارے فیصلوں میں, ہمارے رشتوں میں, ہمارے اخلاق میں, ہماری سلوشنز میں, ہماری ٹیکنالوجی میں, ہماری ریسرچ میں, ہماری دنیا کو لیڈ کرنے میں, دنیا کے کام آنے میں 2 بلین مسلمان دنیا میں کتنا کنٹریبیوٹ کر رہا ہے, یہ بھی دیکھنا ہے نا کہ کون کون سی قومیں کیا کیا کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں دنیا کے اندر. تو ہم تو سلامتی والے ہیں, ہمارے ہاتھ سے سلامتی ملنی تھی, تو ہم کتنی سلامتی دے پا رہے ہیں. چلیں دنیا کو چھوڑ دیں, 2 بلین کو چھوڑ دیں, آپ اور ہم جو کینیڈا ون ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں اور سوشل میڈیا پہ, لیٹس ٹاک کہ یہ 70 جتنے بھی سال ہو گئے, تو رمضان 27ویں رمضان کو پاکستان وجود میں آیا تھا, پھر 27ویں رمضان آنے والی ہے. بہت سارے خوش نصیب ہیں جنہوں نے سارے رمضان دیکھے ہیں, بہت سارے جنہوں نے کچھ رمضان دیکھے ہیں, میں نے بھی کافی سارے رمضان دیکھ لیے. بٹ کب ہم کہیں گے کہ دس از اٹ, آج کی رات, وائی ناٹ دس نائٹ, چلیں کیوں ہم ہوا میں بات کریں مدر بھائی, وائی ناٹ ٹو نائٹ, صحیح, آج کی رات ہی وہ رات کیوں نہ ہو جائے جس دن اپنے رب کی قدر ہو جائے. صحیح, آج کی رات وہ رات کیوں نہ ہو جائے جب اپنے رب کی قدر ہو جائے. ما قدر اللہ, انہوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی, حق کا قدر ہی, ایسا قدر کرنے کا حق تھا. قدر کا مطلب ہوتا ہے اندازہ, ایویلیویٹ کرنا. تو لیلۃ القدر ایک ایسی رات جس دن آپ کو اپنی اوقات کا اندازہ ہو جائے اور اپنے رب کے مقام کا اندازہ ہو جائے, اور جس دن آپ کا سر جھک جائے کہ جب اٹھی نگاہ تو جھک گئی ہے, معاملہ کچھ اور ہے, پھر آپ سو نہ سکیں, پھر آپ گناہ کر کے سو نہ سکیں, آپ کسی سے بدتمیزی کر کے یا لوز ٹاک کر کے آپ کو چین نہ آئے, آپ کروٹیں لیتے رہے جب تک اس سے معافی نہ مانگ لیں. آپ جیسے بات کی بدر بھائی نے کہ نشہ, بغض, کینہ سے آپ کو ڈسگسٹنگ فیلنگ شروع ہو جائے کہ میں کسی کے لیے بغض اور کینہ رکھ کے بیٹھا ہوں, تو اس کا مطلب ہے اس دن لیلۃ القدر تو صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تھی. ہمیں اپنی ہی زندگی کی قدر ہو جائے, ہمیں اپنے رب کے مقام کی قدر ہو جائے. تو قرآن تو آلریڈی ہمارے گھروں میں موجود ہے, لیلۃ القدر تو ہو چکی, ہمارے گھروں میں قرآن آ چکا. اب ہماری زندگی میں کیا تبدیلی آنی ہے, ہمیں یہ سوچ کے ان 10 راتوں میں بیٹھنا ہے کہ انا انزلناہ, بے شک ہم نے نازل کیا اس کو, فی لیلۃ القدر. قرآن کی بات ہو رہی ہے, تو ہم بدر بھائی ہم لائٹ کے پیچھے تو پڑ گئے, ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا. صحیح, یہاں سے لائٹ ملنی تھی. سو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور تمام اللہ کے بندوں نے جب بھی ان 10 راتوں کی بات کی, تو آپ یہ ضرور دیکھیں گے کہ ان کا فوکس افلا یتدبرون القرآن, تلاوت القرآن, ذکر اللہ, تدبر, ذکر, اپنی احتساب. رمضان ہے ہی اکاؤنٹیبلٹی, 20 دن جو اپنا احتساب کرتا آیا ہوگا, اگر اس کو اس رات میں قدر نہیں ہوگی تو پھر کس کو ہوگی. جی بتائیں. جیسے ہم لوگ جب اللہ کے نزدیک ہوتے ہیں تو آٹومیٹکلی ہم اللہ کی جو خوبیاں ہیں وہ آبزرو کرتے ہیں. جیسے اللہ سب کے لیے ایکول ہے, وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ شخص رسپیکٹ کے قابل ہے کہ نہیں ہے, وہ ہر ایک کو جینے کا حق دیتا ہے, ہر ایک کو روزی دیتا ہے, ہر ایک کو مطلب یہ ہر نعمت دیتا ہے اس کو. وہ کوئی چیز اچھے کے لیے بھی نہیں روکتا, برے کے لیے بھی نہیں روکتا. لیکن یہ ہم انسان ہیں جو ہم لوگ کہتے ہیں یہ شخص عزت کے قابل نہیں, یہ شخص ایسا ہے. اللہ تو ایک مرتد کو بھی سب کچھ دیتا ہے, اور جب تک آپ لوگ ایک خاص لیمٹس کو کراس نہیں کرتے اس سے پہلے سزائیں بھی کوئی نہیں ہے. لیکن ہم انسان چھوٹی چھوٹی بات کو اٹھاتے ہیں, لیکن وہ لوگ جو اللہ کے قرب کی طرف چلے جاتے ہیں ان کے اندر خوبیاں بھی پھر وہی آ جاتی ہیں. مطلب یہ کہ وہ بھی ایکول ہو جاتے ہیں, وہ یہ نہیں دیکھتے کہ بھئی یہ شخص. اور یہ آپ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جیسے دین کے راستے کی طرف جو شخص جاتا ہے, ھذا من فضل ربی جیسے ہوتا ہے کہ رزق کو فضل کہا گیا ہے, لیکن وہی اللہ تو خود دیتا ہے ہمیں نعمتیں. لیکن ہم لوگ یہ کہتے ہیں, میں کافی اور ریلیجنس کو بھی دیکھتی ہوں, لیکن
اسلام ایک واحد ریلیجن ہے جو ایک خاص گیٹ اپ نہیں آپ کو دیتا کہ آپ نے اگر دین کی طرف آنا ہے تو آپ نے کوئی اورنج پہننا ہے یا آپ نے وائٹ پہننا ہے. لیکن یہ ہم لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز اس بندے کی طرف ایسی ہو جاتی ہیں نا کہ اگر وہ اچھی، یہی نجم بھائی جب سنگر تھے تو یہ اگر لبرگینی میں جا رہے ہوتے تو ہم کہتے ہیں انہوں نے کتنی ترقی کی ہے. لیکن اگر اب یہ جا رہے ہوں گے تو ہم کہیں گے کہ کیوں بھائی یہ کیوں جا رہے ہیں، حالانکہ وہ بھی تو اللہ کی نعمت ہے. اگر وہ چیریٹی بھی کر رہی ہیں، اگر وہ بہت کر رہے ہیں تو وہ اللہ کی اگر نعمتوں سے خود بھی ایک وہ لے رہی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اسراف سے منع کیا ہے. لیکن یہ نہیں، لیکن ہم لوگ یہی کرتے ہیں کہ ہم لوگ اسی لیے لوگ کئی دین کی طرف نہیں جاتے کہ وہ یہ ڈر جاتے ہیں کہ اب ہمارے اوپر ایک خاص نظر آ جائے گی. اور ایک حالانکہ اسلام یہ کچھ نہیں کہتا، وہ یہ نہیں کہتا کہ اورنج کلر پہن لو یا آشرم میں چلو، تو یہ کہتا ہے کہ دنیا کے ساتھ ڈیل کرو، تم ملو جلو، ساتھ رہو، چھوڑو نہ کوئی چیز. لیکن ہم انسان ہیں جو ہم لوگ اس بندے بیچارے کو ایک بالکل کہتے ہیں کہ تم آئسولیٹ ہو جاؤ، اب تم ایک خاص ٹیمپرامنٹ تمہارا ہو، ایک خاص انداز میں تم نے بولنا ہے. ایون لیڈیز بھی اگر وہ بیچاری دین کی طرف جاتی ہیں تو ان سے اتنی ایکسپیکٹیشنز شروع ہو جاتی ہیں کہ اگر وہ کسی مہندی کی محفل میں ہنس بول رہی ہیں، خوش ہو رہی ہیں، یہ تو آپ خود سمجھ جائیں کہ مطلب یہ کہ ایک چیز کو خوفناک بنا کے رکھ دیا ہے کہ اللہ کی طرح کہ اللہ میاں جیسے ہر بندے کو دے رہا ہے کہ اگر ہم سے کچھ کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں وہ کسی چیز کو نہیں روکتا. لیکن ہم انسان ہیں. لیکن یہ ضرور اچھی بات آپ دونوں نے کی ہے کہ اگر آپ کو اللہ کا قرب حاصل ہو جائے تو آٹومیٹکلی وہ خوبیاں بھی ہمارے اندر آنے شروع ہو جاتی ہیں. یہ فرض کریں دولہے کا جو باپ ہے، والد ہے، اس کو اپنے بچے کی شادی پہ بہت وہ خوش ہو رہا ہوتا ہے، وہ ڈانس وہ ایسے ہی ہاتھ ہلا دیا، اس نے خوشی کا اظہار کر دیا، اور لوگ ہیں یار یہ دیکھو یہ داڑھی بھی رکھی اور یہ دیکھو دھمال ڈال رہا ہے. یعنی کہ عجیب سا ہم نے کانسیپٹ بنا لیا ہے کہ جس نے داڑھی رکھ لی ہے یا دین پہ کاربند ہے وہ خوشی کا اظہار نہیں کر سکتا. یا جیسے انہوں نے کہا ہے کہ وہ مہندی میں اگر کوئی خاتون ہنس دے جو دینی سمجھی جاتی ہے، وہ کہے وہ دیکھو جی یہ گلاں بھی دین دیاں کر دی ہے، آج دیکھو ڈھولکی بجا رہی ہے، تالیاں بجا رہی. سر اس پہ بتائیں، یہ بہت اہم پوائنٹ ہے جس پہ شاید ہم سوچتے بھی نہیں ہیں، کو ہم نے خاص دماغ میں رکھ لیا ہے کہ یہ دینی آدمی ہے، یہ گاڑی مہنگی میں نہیں جائے گا. نجم صاحب یہ اچھے کپڑے نہیں پہن سکتے، یار دین کی باتیں بھی کرتے ہیں، دیکھو بڑا زبردست قسم کا مہنگا انہوں نے آج ایک جیکٹ پہنی ہوئی ہے. تو عجیب سا یہ سر اس پہ بات کریں پلیز. بدر بھائی یہ بڑا سینسٹیو اور بڑا باریک سا سبجیکٹ ہے اور اس کو سمجھنا ضروری ہے. اس کے دو پہلو ہیں. ایک پہلو یہ ہے کہ جج کرنے کی اجازت نہیں ہے. یعنی اگر فرض کریں مجھے کوئی بات پتہ بھی چل گئی ہے اور میں دیکھ رہا ہوں سوسائٹی میں یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، تو برائی سے نفرت کرنا جائز ہے لیکن انسانوں سے نفرت کرنا ٹھیک نہیں ہے. صحیح. جیسے ابھی شمس نے میسج کیا کہ ذخیرہ اندوزی سے نجات نہیں ملی، حالانکہ رمضان آیا، ہمیں ٹریفک لاز، رول آف لا، عدل و انصاف، کرپشن. تو کرپشن کو تو جائز نہیں قرار دیا جا سکتا، ذخیرہ اندوزی کو تو آپ صحیح نہیں کہہ سکتے، لیکن اگر کوئی کر رہا ہے تو اس کو ایجوکیٹ کرنا پڑے گا آپ کو. تو اگر آپ جج کریں گے تو پھر ایجوکیٹ کیسے کریں گے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری جاب اور ہماری ڈیوٹی وہ تو ایک گورنمنٹ کا کام ہے کہ اس کو پکڑے اور اس کو لا کے اوپر چلوائے، لیکن ہمارا ایز اے بلیور ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ایجوکیٹ کریں، خود مثال بنیں، بجائے کے سامنے والے کو انسلٹ کرنے کے، امبیرس کرنے کے یا اس کو برا کہنے کے. یہ تو ایک پہلو ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ اگر ایک پہلو یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں اگر دین آیا ہے تو آپ اپنے اوپر اس کو نافذ کریں. آپ پورے محلے پہ کو نافذ کر رہے ہیں. صحیح صحیح. آپ کو رول ماڈل بننا ہے نا.
اور وہ رول ماڈل بن کے آپ کو ڈیمونسٹریٹ کر کے اپنے اخلاق کردار سے سب تک یہ بات پہنچانی ہے کہ دیکھیں اللہ ہم سے یہ چاہتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ محلے میں بہت سارے لوگ اس کو ان کی زندگی میں وہ ٹائم ابھی نہ آیا ہو اور وہ ابھی اس کو اس طرح نہ دیکھ رہے ہوں اور وہ اپنے ٹریڈیشنز میں اپنی روایات میں وہ اپنا ایک کام کر رہے ہیں, لگے ہوئے ہیں اپنی. دوسری بات یہ کہ اگر آپ کو خوشی منانی ہے تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لا رہے تھے تو بچیوں نے ڈف بھی بجائی, انہوں نے وہ بدر علینا وہ گایا بھی, اور شادی بیاہ کے اوپر بچیاں کرتی تھیں. لیکن اب یہ ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ وہ بچیاں جو یہ سب کچھ کر رہی ہیں کیا وہ پبلکلی کر رہی ہیں, سب کے سامنے کر رہی ہیں. تو اگر سب کے سامنے کر رہی ہیں اور ان کا معاشرہ ان کی سوسائٹی ان کو اجازت دیتی ہے تو اٹس اوکے. لیکن مجھے یہ دیکھنا ہے کہ اگر میرے ساتھ دین کا نام لگ گیا ہے, اب یہ بات سمجھنے والی ہے, اگر میرے ساتھ دین کا نام لگ گیا ہے تو میں اگر کچھ کرتا ہوا نظر آؤں گا تو وہ پھر انڈورس ہو جائے گا کہ شاید یہ دین کا حصہ ہے. صحیح. تو ہر چیز جو ہے وہ دین کا حصہ نہیں ہوتی, بہت ساری چیزیں ٹریڈیشن میں آ رہی ہوتی ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایجوکیٹ کیا تھا, ٹریڈیشنز کو اس طرح برا بھلا نہیں کہا تھا, نعوذ باللہ, ورنہ پورا کلچر پورے لوگ جو ہیں وہ افینڈ ہو جاتے. تو اس لیے اسی کلچر کی ہدایت کر کے ان کو ایک مثالی قوم بنا دیا تھا. تو جب آپ کی زندگی میں دین آئے تو آپ کو زیادہ کیئرفل ہو جانا چاہیے کہ کہیں لوگ پھر آپ کی وجہ سے دین کو برا نہ کہیں کہ دیکھو اس نے یہ ریپرزینٹ کر رہا ہے اللہ کو, دین کو, لیکن یہ ابھی اشارہ توڑ کے گیا ہے, ابھی اس نے اتنی لمبی گاڑی رکھی ہوئی ہے لیکن کو یہ ملاوٹ کر رہا ہے. تو پھر یہ آپ کی ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ اگر آپ دین کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, آپ اللہ کا حکم آپ کے چہرے پہ اور آپ کے کپڑوں پہ نظر آ رہا ہے, تو پھر اخلاق کردار آپ کی ڈیلنگ میں بھی نظر آنا چاہیے. جی بتائیں. لیکن خوشی پہ تو کوئی پابندی نہیں ہے نا؟ مطلب پابندی نہیں ہے, لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اللہ نے سرٹن حدود اور سرٹن باؤنڈریز تو رکھی ہیں اس کے مطابق. ٹھیک ہے, صحیح, بالکل اگر بچیاں اگر آپس میں کر رہی ہیں تو ان کو کس نے منع کیا؟ بٹ جب آپ اس کو پبلکلی کرتے ہیں جہاں پہ میل بھی ہوتے ہیں, دوسرے لوگ بھی ہوتے ہیں, غیر بھی ہوتے ہیں, تو پھر کوسچن اٹھتا ہے, پھر تو انگلیاں اٹھتی ہیں. صحیح. نجات اس لیے نہیں ملتی ان چیزوں سے, کرپشن یا جس چیز کا بھی آپ نے نام لیا, کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون, اے وہ لوگوں جو ایمان لاتے ہو تم وہ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو. تو اگر ہم مسلمان ہیں تو پھر انگلیاں اٹھیں گی, کوسچن ہوگا. اگر ہم مسلمان اپنے آپ کو دنیا میں اناؤنس کرتے ہیں تو لوگ سرٹن ایکسپیکٹیشن تو رکھیں گے نا بدر بھائی, صحیح, کہ ان کا اسلام, ان کے نبی, ان کے صحابہ کرام, ان کا لائف سٹائل, ہمارا لائف سٹائل, تو پھر جسٹیفیکیشن ہمارے پاس بچتی نہیں ہے, کیونکہ ہم پھر دنیا کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہم عدل و انصاف, پیس, سلامتی, شعور اور انلائٹمنٹ اور ماڈریشن اور بیلنس لائف سٹائل, اور پھر ہم ایک بہت بڑی لیگیسی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, تو پھر انگلیاں تو اٹھیں گی, پھر ہماری جو ہے وہ بدنامی تو ہوگی. تو اس لیے کبر مقتا عند اللہ, بہت سخت ناپسند ہے اللہ کو, کبر مقتا, سخت ناپسند ہے اللہ کو, ان تقولوا, کہ تم کہو, ما لا تفعلون, جو تم کرتے نہیں ہو. تو اس لیے جب ہم اناؤنس کرتے ہیں دنیا میں اللہ کا نام اور ہم اپنے آپ کو مسلمان ڈکلیئر کرتے ہیں, تو پھر اللہ کا بھی کیمرہ ہم پر اور دنیا کا بھی کیمرہ ہم پر آ جاتا ہے. جی بدر بھائی. صحیح. جو شروع میں نے نجم صاحب بات کی تھی کہ گاڑی میں اگر پیٹرول ڈالنا ہے اس کی جگہ ڈیزل ڈالنا شروع کر دیں تو پھر وہ نتیجہ تو سب کو پتہ ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جو جس مقصد کے لیے اللہ نے مجھے بنایا ہے, اگر وہ میں اس ٹریک پہ نہیں, اس مقصد وہ پورا نہیں کر رہا, تو وہ پھر نتیجہ وہی ہے جو گاڑی کا نتیجہ ہے. وہ گاڑی پھر پھنسے گی سر, رک کے چلے گی. ایک بڑی زبردست حدیث مبارکہ سامنے آئی ہے بدر بھائی جی, اور یہ بھی ان 10 دنوں میں ذرا اگر ہم فوکس کر لیں تو یہ یہ ہے باب الذی لیس فی حوفہ من القرى رقم 2914. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صاحب قرآن سے کہا جائے گا یا کہا جاتا ہے, قرآن پڑھتا جا
اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا. قرآن کہاں کے لیے ہے؟ اس دنیا کے لیے ہے. قرآن کس لیے آیا؟ ہدایت کے لیے آیا. قرآن کس کے لیے آیا؟ انسان کے لیے آیا. ہدی للناس، تاکہ وہ اس سے ہدایت لے، صحیح غلط کی تمیز لے. تو قرآن پڑھتا جا، جنت کے درجوں پر چڑھتا جا، اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جیسے کہ تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کے پڑھتا تھا. یعنی اس کا مطلب ہے کہ جنت میں بھی وہی درجوں پہ چڑھ رہا ہے جس نے دنیا میں اس کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھا تھا. ٹھہر ٹھہر کے پڑھنے کا مطلب ہوتا ہے موقع بہل کے حساب سے. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے اوپر قرآن کو موقع بہل کے حساب سے پڑھا تھا. غیبت کے لیے آیت پڑھی تھی، بغض کے لیے آیت پڑھی تھی، حقوق کی آیات پڑھی تھی، میاں بیوی کی آیات پڑھی تھی، ماں باپ بچوں کی آیات پڑھی تھی، نکاح طلاق کی آیات پڑھی تھی. ہماری زندگی کے ہر سچویشن کی، سائیکولوجیکل بیماریوں کی آیات پڑھی تھی. ہمارے زندگی کی دنیا کے اندر ہمارا کیا رول ہے ایز اے مسلم، ہمیں معاشرہ کیسے بنانا ہے عدل و انصاف کا، اس کی آیات پڑھی تھی. تو جو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کے پڑھتا رہا، سمجھ سمجھ کے پڑھتا رہا، قیامت والے دن بھی وہ ایسا ہی ہو رہا ہوگا اس کے ساتھ. اور اس دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بس تیرا مقام وہی ہوگا جہاں تیری آخری آیت کی تلاوت ختم ہوگی. یہ بات سمجھنے والی ہے کہ تیرا مقام وہی ہوگا جہاں تو نے آخری آیت چھوڑی تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں ذرا دیکھ لیں، وہاں کا تو ہم بعد میں جا کر دیکھیں گے، کہ اگر میری موت اس مقام پر ہوتی ہے جس مقام پر آیت میری دلیل دے رہی ہو کہ اس نے ساری زندگی منافقت کی، اگر آیت نے میرا مقام ڈکلیئر کر دیا کہ مرنے تک اس نے نہ توبہ سچی کی، نہ اس نے پلٹ کے اپنی اکاؤنٹیبلٹی کی، رمضان آئے گئے اور اس نے جو کہا وہ کیا بھی نہیں، تو آیت نے مجھے میرا مقام ڈکلیئر کر دیا. اور اگر آیت نے میرا مقام ڈکلیئر کر دیا کہ مرتے دم تک یہ اس آیت کو نبھا رہا تھا، یہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کے آگے عاجزی کے ساتھ اپنا رول پلے کر رہا تھا، اخلاق دکھا رہا تھا، لوگوں کو ہیلپ کر رہا تھا، لوگوں کے کام آ رہا تھا، والنٹیئر کر رہا تھا، ماں باپ کا احترام کر رہا تھا، کرپشن سے بچاؤ، گناہ سے خود بھی بچاؤ، دوسروں کو بھی تلقین کرتا رہا. پوری سورہ اثر پڑھ لیجئے، تو پھر وہی آیت جو ہے وہ میرا مقام بن جائے گی کہ اس نے ایک واقعی مسلمان کی حالت میں یہ مرا. تو پھر اللہ تعالیٰ سلام علیکم یدخلون فی الجنہ، اور پھر اس کا کوئی انجام نہیں ہے اللہ کے انعامات کا. صحیح. نجم صاحب 5 منٹ ہیں دوسرے حصے تک پہنچنے کے لیے، تو پلیز کلام کوئی نشید. آج بھی وقت کا پتہ نہیں چلا سر، اتنا نہیں پتہ چلا. ایک موضوع ایسا تھا کہ اس سے گفتگو جو ہے وہ بڑی روانی سے جاری رہی. تو پلیز کوئی نشید. مطلب بھائی آج بھی جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں، کل میں نے ایک نعت رسول مقبول کے کچھ شعر پڑھے تھے جی، 2 یا 3 شعر پڑھے تھے. میں چاہ رہا ہوں کہ اسی کو آگے بڑھاؤں، کیونکہ آج کی جو 10 راتیں ہیں اس میں نزول قرآن کا ذکر ہو رہا ہے پوری اس نعت رسول مقبول کے اندر. تو آپ کی اجازت ہو تو جی پلیز سر. اس نے بھیجا اپنے نبی کو اندھیروں سے سب کو نکالے، نہ تھی طاقت زمین آسمان کی کہ امانت کو تیری اٹھا لے، کہ امانت کو تیری اٹھا لے. راہیں بھٹکنے والے سن لا الہ کے اجالے، دل کا دیا جلا لے، دل کا دیا جلا لے. پھر محمد کا جب نام آیا، جس نے سینے میں قرآن اٹھایا، جس نے قرآن کو فرقان بنایا،
تعالیٰ نے جب یہ فرمایا، باری تعالیٰ نے تب یہ فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ جس نے پہچان رب کی کرا دی، کیسے انسان اسی کو بھلا دے؟ در حقیقت مسلمان نہیں وہ جو لا الہ سے محمد نکالے، جو لا الہ سے محمد نکالے، راہیں بھٹکنے والے۔ تو جھکا دے اپنی جبی کو، مان لے تو رسول امی کو، بخش دیں گے خطائیں تیری، دونوں عالم اسی کے حوالے، دونوں عالم اسی کے حوالے، راہیں بھٹکنے والے۔ کیوں نہ بھیجے درود اس نبی پر، حریص الرؤوف الرحیم پر، کیا یہ ذرہ لکھے شان اس کی، جس پہ بھیجے سلام خود خدائی، جس پہ بھیجے سلام خود خدائی۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔